وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج یہاں نارتھ امریکہ میں یکم محرم الحرام ہے اور جمعرات کا دن ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ ماہ محرم الحرام ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، جس میں سے 3 یکے بعد دیگرے ہیں. ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور 1 رجب کا مہینہ الگ ہے اور 3 متصل ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے محبوب ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم کی اس طرح سے ہے کہ وہ ماہ محرم الحرام کے روزے. الحمدللہ رب العالمین. جواہر خمسہ میں آتا ہے کہ 1 دن کا روزہ یعنی کہ اس کا ثواب 1 ماہ کے روزوں کے برابر. ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں نیک عمل کی توفیق دے. ہر حال میں ہی اپنے نیک عمل کی توفیق دے، لیکن یہ خصوصاً ایام اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ. الحمدللہ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، ہجرت ماہ محرم الحرام سے ہجری سال کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ آپ مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی. تو یہ ہجرت کا سفر کا بھی یاد دلاتا ہے. یکم محرم الحرام کے سرکار علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری جب مدینہ منورہ میں ہوئی، اس سے اسلامی سن ہجری یعنی کہ اس کا آغاز ہوا. تو یہ 1442 سن ہجری ہے، یعنی کہ 1442 سال قبل میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے مکہ مکرمہ سے. تو وہ پہلا سن ہجری مدینہ منورہ میں ہوا. تو یہ تاریخ جو ہماری سن ہجری کی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے پہ شروع ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سفر ہجرت کی بھی یاد دلاتا ہے یکم محرم الحرام کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے پایا اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس دن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور دریا جو سمندر تھا وہ پھاڑا گیا اور آپ کی قوم اس میں سے گزر گئی اور فرعون اور اس کی قوم جو تھی اس میں غرق کر دیے گئے. تو اس شکرانے کے طور پر موسیٰ یہودی جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا انعام ہوا اور ان کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات
عطا ہوئی، ہم اس دن کو شکرانے کے طور پہ منانے کے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام کو روزہ رکھا۔ تو جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ جو تھا وہ بڑی ہی تاکید کے ساتھ رکھا جاتا تھا، اور پھر جب رمضان کے فرض روزے ہوئے تو پھر اس کی حیثیت نفلی روزے کے طور پہ ہوئی، لیکن بڑی فضیلت اور بڑی ہی برکت والا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے اپنے رب سے گمان ہے کہ 10 محرم کا دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری پردہ فرمانے سے قبل یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انشاءاللہ عز و جل اگلے سال میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا کہ یہودیوں کی مخالفت کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کا روزہ، یا 10 یا 11 روزہ اس طرح سے رکھنے کے لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑا ہی بابرکت عظمت بھرا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ اس میں جنگ و جدال، فسق، نافرمانی، ان ساری چیزوں سے ایون کہ زمانہ جاہلیت میں جو تھے کفار جو تھے وہ بھی یعنی کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان میں لڑائی جھگڑا جدل اور جنگیں موقوف رکھتے تھے، لیکن گو کہ وہ اپنی سہولیت کے لیے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے مہینوں کے، کہ اگر محرم ہے اور لڑائی کی انہیں ضرورت پیش آئی اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہو گئی تو انہوں نے محرم کے بعد جیسے سفر ہے تو سفر کو یہ والا مہینہ بنا لیا اور سفر کو محرم کہہ دیا اور اس میں لڑائی موقوف کر دی۔ تو اپنی مرضی کے حساب سے یعنی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو جو ذوالحجہ کا جو مہینہ تھا وہ اپنی اصل حالت میں ہی آیا، یعنی کہ وہ ادھر ادھر نہیں کیا گیا تھا قریش نے، وہ اپنی حالت میں تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے مہینوں کو رکھا ہے، الحمدللہ یہ ذوالحجہ کا وہی مہینہ ہے جو اپنی ترتیب کے لحاظ سے ہے، اور آج کے بعد مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی طبیعت کے حساب سے۔ تو الحمدللہ یہ اسلامی ماہ ہیں اور 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12 اسلامی مہینے اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں 2 واقعات جو کہ تاریخ انسانی کو یعنی کہ لیے عظیم الشان، یعنی کہ ایک عجیب ایک 10 محرم الحرام کا دن تو خیر شروع دن سے جب سے کائنات بنی ہے اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، انتہائی فضیلت۔ کتنے ہی واقعات جو اسلامی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہوئے ہیں وہ اسی دن ہوئے ہیں 10 محرم کو، اور قیامت بھی عاشورہ 10 محرم جمعے کے دن قائم ہوگی۔ تو حضرت اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، جو کہ آج ہے، عرس ہے آپ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشاءاللہ ایصال ثواب میں خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کریں گے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی کربلا میں، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے
ان کی شہادت کا عظیم احسان یہاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اور عظمت کے حساب سے آپ کو عاشورے کا دن نصیب فرمایا کہ آپ کی شہادت قبول فرمائی اپنی بارگاہ میں۔ یہ آپ کی شان ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین اور آپ کی امی جان اور آپ کے والد گرامی کے فیوز و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا فتاح یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے مالک و مولا ہے پروردگار عالم، یا اللہ تیرے بندے اور تیری بندیوں نے یا اللہ درود پاک، کلام پاک، تسبیحات، استغفار، کلمہ شریف، درود غوثیہ، سورہ یاسین شریف، یا اللہ جو بھی پڑھی ہے اور میری ملک کیا ہے پروردگار، گھر میں جو بھی درود شریف کلمہ شریف آج پڑھا گیا تمام دن میں، حصول ثواب کی نیت سے آج جمعرات شریف یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا گیا پروردگار، گھر میں جو طعام موجود ہے میرے مالک و مولا یا ارحم الراحمین، یا اللہ دلائل الخیرات شریف کا حفظ پڑھا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، تسبیحات پڑھی گئیں، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول منظور فرما، اور اس کا بہترین اجر اور ثواب میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک کو تحفۃ ہدیۃ پیش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء سابقین ان کے اہل ایمان امتیوں کو پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں ان تک پہنچا۔ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء غزوات و سریات، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، مجتہدین کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع المسلمین و مسلمات، مؤمنین و مومنات کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، آبادانیہ، فریدیہ، ابراہیمیہ بزرگان سلسلہ کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ بالخصوص سیدنا پیران پیر دستگیر سید محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ، حضور سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو یہ ثواب ایصال، حضور شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت سیدی گیسو دراز بندہ نواز،
حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت امیر خسرو دہلوی، حضرت کمال الدین علامہ علیہ اجمعین کی ارواح کو یہ ثواب یا ارحم الراحمین۔ یہ سب ثواب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور سیدنا آدم بنوری، حضرت سیدنا طاہر بندگی، حضرت سعد بخاری لاہوری، حضرت عباسی قرشی، حضرت میر زکریہ صاحب، حضور صوفی شاہ آبادانی سیالکوٹی رحمۃ اللہ، حافظ شاہ فرید الدین عربی، شاہ مسلم بن عربی، شاہ نثار، شاہ جعفر، شاہ شری مولائی محمد ابراہیم فرید، مولانا الیاس اتار قادری، جملہ اولیاء اللہ مشائخ الزام کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ ماں باپ کے ماں باپ، اعزہ اقربا، دوست احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اور جو ابھی اس دنیا میں حیات ہیں، پروردگار یہ تمام ثواب میں ان سب کو ایصال کرتا ہوں۔ بالخصوص والد ماجد حضرت محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یا اللہ یہ ثواب دے، والدہ ماجدہ فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ ثواب دے، بھائی صاحب محمود قاضی سازمیہ خاندان کے تمام مرحومین، آقا علیہ السلام کی تمام اہل ایمان امت جنہوں جو ہوئی جو ہے جو قیامت تک آئے گی، سب کو یا اللہ یہ ثواب دے۔ حضرت سید صوفی اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو، حضرت خالد محمود نقشبندی، حضرت ذوالفقار حسینی نعت خواں، یوسف میمن، حضرت یا حاجی یعقوب گنگ کی زوجہ، اپنے تمام دوستوں احباب، ان کو، ان کے والدین کو، گھر والوں کو یا اللہ سب کو یہ ثواب ایصال، جنہوں نے میری طرف یہ تمام ثواب جو بھی پڑھا مل کیا، ان کو، ان کے والدین کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، جو صاحب میرے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، دعا کر رہے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں انہیں، ان کے والدین کو، گھر والوں کو یہ ثواب ایصال کرتا۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما پروردگار، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا مالک، اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہی زندہ رکھ، اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، مالک طوال نعمت سے بچا، اے پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، اے مالک و مولا جو تجھ سے مانگا وہ تجھ سے مانگا، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنی شان کریمی سے عطا فرما۔ پروردگار تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار یا ارحم الراحمین جو جس کی جائز نیک مراد ہے پروردگار اسے پورا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے صفدر ایاز بھائی ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ ان کی والدہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کی اولادوں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ مالک و مولا۔ پروردگار اپنے دین کا کام لے، بچوں کو عاشق رسول بنا پروردگار، یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا، یا اللہ ہمارے شیراز بھائی کو شفا عطا فرما، ان کے گھر میں رحمت و برکت نازل فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں اللہ درود پاک پڑھ کے ایصال کرتے ہیں، پروردگار محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود کی برکت ان کو نصیب فرما، پروردگار شفا عطا فرما، فرقان بھائی کو شفا عطا فرما، ان کے بیٹے کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین سلمان دیوان بھائی ان کی بچیوں کو، ان کے بچے محمد کو، ان کی
بچوں کی والدہ کو یا اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ان پہ جو آزمائش آئی ہے ارحم الراحمین بہترین نعم البدل عطا فرما پروردگار، ان کو انصاف عطا فرما، تو ہی بہترین انصاف عطا کرنے والا ہے۔ اے مالک مولا محمد کو شفا عطا فرما، محمد کو نماز کی پابندی عطا فرما، اپنے والد کی فرما برداری نصیب فرما، پروردگار کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے وسیم مدنی میاں کو یا اللہ اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز، پروردگار اویس کو، زاہد کو، ناصر کو، جمیلہ سسٹر سب کو یا اللہ اولاد کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کو اولاد کی نعمت سے تو نوازنے والا ہے، پروردگار کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین مشکلوں کو پریشانیوں کو حل فرما، پروردگار عالم تو ہی بہترین کارساز ہے، پروردگار عالم ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما، پروردگار قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ میرے گھر والے بھی بیمار ہیں، پروردگار ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، میرے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ان پہ رحم فرما، اے مالک و مولا کرم فرما، میرے عزیز و اقارب دوست احباب سب پہ اپنا فضل اپنی کرم فرما۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے جو داخل سلسلہ ہیں، پروردگار عالم ان پہ بھلائی خیر برکت عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو، ہر بے کس و مجبور کی ہو خاتمہ ایماں پہ مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تنویر عباسی بھائی کو بھی شفا عطا فرما، مجاہد بھائی اور ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، پروردگار عبدالغفار بھائی کی زبان کی گرہ کو کھول، ان کی زبان کو صاف کر دے، پروردگار کرم فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جتنے احباب ہیں گروپ میں یا اللہ ان سب کو یا اللہ عزتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے نواز، پروردگار کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو مکین گنبد خضرا اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔